آج کے درس میں ہم تذکرہ کریں گے والدین کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سنیے گا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کا قرآن خالق نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ اب یہ وعدہ کیا تھا؟ خالق کائنات نے کس بات کا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے؟ مسلمانوں ذرا توجہ، خالق کائنات نے جب وعدہ لیا، وعدہ کس بات کا لیا؟ بھی بنی اسرائیل سے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ خالق کائنات نے فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے یہ لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا ہمارے سوا، بس ہماری عبادت کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے بس میری عبادت کرنا، کسی اور دی عبادت نہیں کرنی، میری عبادت تو بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اپنے والدین دے نال اچھا اس نے سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داراں نال فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیماں نال، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکیناں نال، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات ہے۔ فرمایا اللہ نے ہم نے عہد لیا والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے۔ آپ فرماتی ہے میرے آقا کی مجلس میں ایک نوجوان آیا، اکیلا نہیں آیا، ساتھ بزرگ تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا۔ میری سرکار نے فرمایا یہ آنے والا نوجوان یہ کون ہے جو تیرے ساتھ آیا؟ عرض کی کملی والے آقا، قال ابی، یہ کوئی اور نہیں میرا باپ ہے، یہ کوئی اور نہیں میرے ابا جان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کے غلاموں توجہ، میری سرکار نے فرمایا اچھا تیرا باپ ہے، اگر چار باتوں پہ تو عمل کر لے، اگر چار باتیں وظیفہ سمجھ کے تو کر لے، اگر ان پہ عمل پیرا ہو جائے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان نے عرض کی کملی والے آقا وہ چار باتیں کیا ہے؟ سنو میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے نبی فرمایا والدین کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرما دے، لیکن باپ کی عظمت میں میرے نبی نے چار جملے ارشاد فرمائے۔ آج لوگ ماواں دیاں شاناں سنا سنا کے نوجواناں نو باپ دے خلاف کر رہے ہیں۔ میں نہ باپ دی بھی عظمت بیان کرو، ماں دی بھی عظمت بیان کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے؟ قال ابی، عرض کی تھی کملی والیا میرا باپ ہے۔ سرکار فرمایا باپ دے حوالے نال چار چیزاں نوجواناں تینوں دسنا جے ایدے اوتے عمل کر لوے جنت دی ضمانت ہے۔ عرض کی تھی سونیا مذاق دے نین والیا، ودعا دے چہرے والیا، واللیل دی زلفاں والیا، سونے ارشاد فرماؤ۔ سرکار نے فرمایا پہلی بات، جب بھی اپنے باپ کے شانہ بشانہ چلے اس بات کا تم نے ہمیشہ اندازہ رکھنا ہے کہ باپ کے قدم کے آگے تیرا کبھی بھی قدم نہ جائے۔ یعنی میرے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں باپ کے آگے کبھی نہ چلنا، یعنی باپ کو کبھی پیٹ نہ کرنا، باپ کے پیچھے چلنا، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ میرے نبی کی پاک بارگاہ میں غلام نے عرض کی کملی والے آقا دوسری بات، میری سرکار نے فرمایا کہ جب کسی
مجلس میں تیرا باپ تجھے لے کے جائے گا، فرمایا میرے مصطفیٰ نے باپ سے پہلے اس مجلس میں کبھی نہ بیٹھنا، جب تک باپ بیٹھ نہ جائے باپ سے پہلے تو نے جگہ کا انتخاب نہیں کرنا، تو نے نہیں بیٹھنا، تو نے باپ سے پہلے زمین پہ نہیں بیٹھنا۔ میرے کریم آقا کے غلام عرض کی نوجوان نے، کملی والے آقا تیسری بات کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کبھی بھی باپ کا نام لے کر باپ کو نہ بلانا۔ میرے نبی نے فرمایا کبھی بھی آواز نہ دینا باپ کو نام لے کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا کے غلاموں نام لے کر میرے نبی نے فرمایا کبھی بھی آواز نہ دینا۔ عرض کی کملی والے آقا نمبر 4 میری سرکار نے فرمایا کہ کبھی اپنے باپ کو گالی نہ دینا۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا کہنے لگا کملی والے آقا کی بارگاہ میں، کملی والے آقا کیا وہ بھی مسلمان ہے جو باپ کو گالیاں دے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں وہ بھی مسلمان ہوگا۔ سونے آؤ کہ میں پیو نو گالیاں دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جب وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، اب بدلے کے طور پہ لوگ اس کے باپ کو گالی دیں گے۔ فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے لوگ تمہارے باپ کو گالی دیں گے، گویا تم اپنے ہی باپ کو گالی دے رہے ہو۔ اس لیے میرے نبی فرمایا نہ تم کسی کے باپ کو گالی دو نہ کوئی تمہارے باپ کو گالی دے۔ میرے کملی والے آقا فرمایا ان 4 چیزوں پہ عمل کر لو، کل قیامت والے دن میں محبت بات بھی کروں گا، ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی داخل کروں گا۔